بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی فہرست بہت طویل ہے، اور مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنی عقیدت، محبت اور احترام کا اظہار کیا ہے، اور جس کی کہانی پڑھو، جس کی سیرت کا مطالعہ کرو، ایک نیا رنگ، ایک نئی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ ان محبت کرنے والوں میں ایک بہت ہی عظیم الشان نام جناب امام بخاری کا ہے۔ بخارا کے رہنے والے، سمرقند میں مدفون، سرزمین حجاز میں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارنے والے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر احادیث رسول کو جمع کر کے لکھنے والے، اور اس کی جرح و تعدیل اور اس پر تحقیق کے سارے مراحل طے کرنے والے جناب امام بخاری، انتہا درجے کے متقی، انتہا درجے کے محتاط۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، تو اس کے بعد سے میں نے پھر کسی فرد کی غیبت نہیں کی، اور مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کی تھی۔ تقوی کا جب معیار یہ ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کی فضیلت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور کم زندگی میں بھی ایسی برکت نصیب ہو جاتی ہے کہ عظیم الشان کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ آپ چونکہ حدیث کو جمع کرنے والے، طلب حدیث میں دور دراز کا سفر کرنے والے، اور احادیث کی چھان پٹک کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ شہرت اور عزت جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی۔ جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ موطا امام مالک ہے، اور موطا امام مالک کی ساری احادیث امام بخاری نے اپنی صحیح کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر جب صحیح بخاری وجود میں آ گئی تو پھر اس کے بعد یہ بات علماء نے کہنا شروع کر دی کہ اصح الکتب بعد القرآن صحیح البخاری، کہ قرآن کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ احادیث کو حاصل کرنے اور یہ علم جمع کرنے کے لیے آپ نے جو اذیتیں برداشت کی، اس کا ایک ہلکا سا منظر یوں بھی دکھائی دیتا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ کئی دن مجھ پر ایسے گزر جاتے تھے کہ جب راستے میں سفر کرتے ہوئے یا کسی مقام پر پہنچ کر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، اور میں گھاس اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتا تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی وابستگی اور آپ کی شہرت، یہ آپ کے لیے نہ صرف باعث فضیلت تھا، بلکہ اس میں آپ نے انتہائی احتیاط کی زندگی بھی بسر کرنا شروع کر دی، تاکہ آپ کی شخصیت کے ساتھ بھی کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ حدیث رسول پر بھی شک کرنا لگیں۔ ایک بار سفر کر رہے تھے کشتی میں کہ دریا میں سفر کے دوران ایک شخص کی نظر پڑی کہ جناب امام بخاری کے پاس کچھ دراہم ہیں، کچھ درہم ہیں، اور وہ تقریباً کوئی 1000 کی تعداد میں تھے۔ یہ مالیت دیکھ کر اس بندے کی نیت خراب ہو گئی، اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میری تھیلی گم ہو گئی ہے، اور جس میں 1000 درہم تھے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ لوگ تلاش کریں گے، اور تلاشی کرتے کرتے بالآخر ان کے پاس سے وہ تھیلی برآمد ہو جائے گی، اور میں اس کا حقدار ٹھہروں گا۔ جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات کی نزاکت کو فوراً محسوس کر لیا، اور چپکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ بعد میں جب تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس بھی وہ مال برآمد نہ ہوا، اور پھر کسی ساتھی نے پوچھا کہ امام صاحب آپ کے پاس تو وہ پیسے تھے، کہاں کیے؟ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب اس شخص کا واویلا سنا تو میں نے اسے دریا میں پھینک دیا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر ایسی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام اور میری شہرت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کرنے اور اس کے حوالے سے ہے، اور اگر جھوٹ کے ذریعے سے بھی یہ شخص پیسہ مجھ سے وصول کر لیتا
اور یہ سارے پیسے اس کے پاس چلے جاتے تو کم از کم مجھ پر ایک تہمت تو لگ جاتی کہ میں نے اس کے پیسے رکھے ہوئے تھے، چاہے وہ تہمت غلط ہی کیوں نہ ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے قبول کرنے میں لوگ پریشان ہو جاتے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی شخصیت سے اس داغ کو ہٹانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ میرا اپنا ہی مال تھا، لیکن میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے ہی دریا میں ڈبو دیا۔ یہ ہے وہ احتیاط کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو وہ عزت عطا کی جو رہتی دنیا تک برقرار رہے گی، اور حشر کے میدان میں یہی وہ لوگ ہوں گے کہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کیا کریں گے، اور جن کی شفاعت اور سفارش کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بخوشی آگے بڑھیں گے، اور ایسی ہی لوگ اللہ کی رضا کے حقدار ٹھہریں گے۔ ہم بھی اپنے طرز عمل پر غور کریں، کیا ہم بھی اپنے آپ کو اس طرح کی خامیوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟